حامل القرآن قد خصك الرحمن. سجدہ تلاوت کیا چیز ہے؟ سجدہ تلاوت جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایسی آیت کو پڑھ کے سجدہ کرنا جس میں سجدے کا ذکر آیا ہو. یہ پہلا موقع ہے ان 9 پاروں میں جہاں آیت سجدہ آئی ہے. دیکھیے کہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کے احکام جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جو بھی کریں اطمینان سے کریں. قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں جنہیں انسان جب پڑھے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنے تو اسے سجدہ کرنا چاہیے. اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے جبکہ باقیوں کے نزدیک یہ سنت ہے، یعنی اس کا کرنا باعث اجر ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ لازم ہے، نہ کرو گے تو گناہ گار ہوگے، جبکہ باقی ائمہ کا کیا خیال ہے کہ سنت ہے، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. دلیل کیا؟ صحیح بخاری میں روایت ہے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں حضرت عمر نے سورہ نحل کی تلاوت کی. جب سجدے کے مقام پہ پہنچے تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، یعنی خطبہ دیتے دیتے. لوگوں نے بھی سجدہ کیا. آئندہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے پھر یہی سورت تلاوت فرمائی. جب سجدے کے مقام پہ پہنچے تو سجدہ نہ کیا بلکہ فرمایا اے لوگو ہمیں سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، جس نے سجدہ کیا اس نے بہتر کیا، جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ ہے دلیل اس بات کی، کس بات کی؟ کہ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو پکڑ نہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم پر سجدہ فرض نہیں کیا گیا، یعنی یہ فرض کے درجے کا سجدہ نہیں ہے، الا یہ کہ ہم کرنا چاہیں. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت والنجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ فرمایا. بخاری کی روایت ہے یہ. حالانکہ اس سورت میں سجدے کا ثبوت حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت نجم میں سجدہ فرمایا اور ہم نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی ایک موقع پہ کیا اور دوسرے موقع پر نہیں کیا. اس بارے میں سب کا اتفاق ہے جب تلاوت کرنے والا خود سجدہ کرے تو سننے والے پہ بھی سجدہ ضروری ہے. لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا خود سجدہ نہ کرے تو کیا سننے والے پہ سجدہ ضروری ہے یا نہیں. اکثر ائمہ کے نزدیک اس صورت میں سجدہ ضروری ہے، یعنی اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ سجدہ کر لیں. فضیلت کیا ہے، یعنی کیوں اتنا زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے خواہ یہ فرض درجے میں نہیں بھی تو؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب انسان قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کے مقام پر پہنچتا اور سجدہ کرتا ہے تو اس سے شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے. پیچھے شیطان کا ذکر آیا تھا نا، تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا، دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے تباہی، اسے سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے، مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نہیں کیا اور میرے لیے آگ ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی سورت تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا تو سجدہ فرماتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگ سجدہ کرنے کے لیے جگہ بھی نہ پاتے، یعنی رش ہوتا تھا تو پھر وہ کیا کرتے، صرف رکوع ہی کر لیتے تھے یا بیٹھے بیٹھے سر جھکا لیتے تھے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو عبد الرحمن السلمی کے متعلق کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدے کے مقام پہ پہنچتے تو قبلہ رخ بھی نہ ہوتے، وضو بھی نہیں ہوتا تھا، چلتے چلتے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان نماز والا ہی سجدہ کرے، اگر انسان ویسے ہی اپنی جگہ پہ جھک جائے تو بھی ایک طرح سے وہ سجدے کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن دوسرے بعض ائمہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ وضو کے ساتھ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسا ہی سجدہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھا جائے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ کا جو موقع تھا اس وقت لوگوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ پر اور جہاں جہاں جو تھا وہاں اس نے سجدہ کر لیا. تب ظاہر ہے کہ وہ کراؤڈ ایسا نہیں تھا جس میں سب وضو سے ہی ہوں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کے نیچے جانا یا ویسے ہی نیچے جانا دونوں طرح جائز ہے، اور دعا جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے.
اور وہ کیا ہے؟ سجد وجہی، کہیں سجد وجہی للذی خلقہ، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات پاک کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے کان بنائے اور اس میں آنکھیں رکھیں، یہ سب اس کی توفیق اور طاقت سے ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سجدے کی جو دعا اگر نہ آتی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ بھی کافی ہے۔ اور یہ قرآن پاک کے 15 مقامات ہیں جن میں سجدہ تلاوت آتا ہے، اور جہاں جہاں قرآن پاک میں آتا ہے وہاں وہاں موجود ہے۔ اگر آپ مزید اس کو اچھی طرح پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے فقہ السنہ عاصم الحداد کی، جس سے میں نے یہ چند باتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کتاب کی موجود ہے، اور اس میں یہ دلائل دونوں طرح کے آپ کو ریفرنس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ کرنا بہت افضل ہے، کیونکہ اس وقت شیطان بھاگتا ہے اور روتا ہے، اور نہ کرے تو گناہ نہیں، پکڑ نہیں۔ اب اس میں صرف ایک بات یاد رکھیے کہ کب کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب انسان آیت سنے ساتھ ہی جھک جائے، ورنہ نماز کے ساتھ کر لیجیے۔